یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے پاکستان سے الگ ہونے سے صرف 4 مہینے پہلے کی کہ جب پاکستانی فضائیہ میں لڑاکا طیاروں کے پائلٹس کو تربیت دینے والے فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے 1971 کی جنگ میں مغربی یعنی موجودہ پاکستان کے خلاف بغاوت کی۔ مطیع الرحمان نے سن 1971 کی جنگ کے دوران کراچی سے پاک فضائیہ کا لڑاکا طیارہ اغوا کر کے انڈیا لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ طیارہ انڈیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے زیر تربیت پائلٹ راشد منہاس کے ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان نے شہید راشد منہاس کو ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا، جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش نے مطیع الرحمان کو اپنے ملک کے فوجی اعزاز بیر شریسترا یعنی بہترین بہادر ہیرو سے نوازا۔ مطیع الرحمان کا تعلق مشرقی پاکستان کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ وہ 21 فروری 1945 کو ڈھاکہ کے قریب رمنا نگر میں پیدا ہوا، وہیں کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہیں مغربی پاکستان میں سرگودا کے PAF پبلک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 12ویں جماعت کے بعد انہوں نے اگست 1961 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں جون 1963 کو جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ کمیشن کیا گیا اور وہ 1971 کی جنگ سے پہلے پائلٹس کو تربیت دینے کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ دوسری طرف راشد منہاس تقسیم ہند کے بعد فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 1969 میں انہوں نے PFA اکیڈمی رسال پور کو جوائن کیا، جہاں انہیں ہارڈورڈ اور T-37 طیارے اڑانے کی تربیت دی گئی۔ پاکستانی ایئر فورس کے تاریخ دان کیسر طفیل اپنی ایک تحریر بلیو برڈ 116 از ہائی جیکڈ میں لکھتے ہیں کہ کراچی میں تعینات بنگالی افسروں کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان بنگالی افسران نے طے کیا کہ وہ ایئر بیس پر موجود افسران کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور کھلے بندوں آپس میں کبھی ایک ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن اندر ہی اندر یہ منصوبہ بنا کہ وہ پاکستانی جنگی طیارے کو ہائی جیک کر کے انڈیا لے جائیں گے۔ شروع میں 1 یا 2 F-86 ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا، مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا کیونکہ زیادہ لوگوں کی موجودگی سے شک پیدا ہو سکتا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ سولو مشن پر جانے والے T-33 کو ہائی جیک کرنا آسان ہوگا۔ 20 اگست کو راشد منہاس نے اسکواڈرن کریو روم میں ناشتہ گرم کروایا۔ انہیں اس روز اڑان پر نہیں جانا تھا کیونکہ تنہا جانے کے لیے کراچی کے آس پاس موسم خراب تھا، لیکن اچانک موسم بہتر ہوا اور راشد منہاس سے کہا گیا کہ وہ اڑنے کی تیاری کریں۔ راشد منہاس اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر فلائٹ لیفٹیننٹ حسن اختر سے پرواز کی بریفنگ لینے گئے۔ انہوں نے اڑان کے کپڑے پہنے، جلدی سے 2 گلاب جامن کھائے اور کوکا کولا کے 2-3 گھونٹ لیے۔ مطیع الرحمان کے متعلق پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ 20 اگست کو جب راشد منہاس مطیع الرحمان کے ساتھ تربیتی پرواز پر تھے تو مطیع الرحمان نے انہیں طیارے میں خرابی کا اشارہ کیا اور انہیں کلورو فارم سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیا۔ اسی دوران مطیع الرحمان نے زمین پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانہ کو کراچی میں انڈین ہائی کمیشن پہنچائیں کیونکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے شائع کردہ کتاب مون گلڈ کے مطابق 20 اگست 1971 کو راشد منہاس تنہا T-33 کی دوسری پرواز کے ٹیک آف کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے انجن چلایا اور تمام حفاظتی تدابیر کی یقین دہانی کی۔ گراؤنڈ پر عملے نے انہیں تھمز اپ کا اشارہ کیا، یعنی وہ اڑان بھر سکتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اڑان بھرنے کی تیاری پکڑی تو ایک بنگالی انسٹرکٹر پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس کو لگا کہ شاید انہیں آخری لمحے پر کچھ اضافی ہدایات ملنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے طیارہ روک لیا۔ مطیع کھلی ہوئی کینوپی کے ذریعے پچھلے کاکپٹ سے زبردستی اندر داخل ہوئے، طیارے کا کنٹرول چھین لیا اور اڑان بھر کے طیارے کا رخ انڈیا کی طرف کر لیا۔ اس سے پہلے کہ راشد منہاس کچھ سمجھ پاتے، طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ منہاس صرف اتنا کر پائے کہ انہوں نے 11:28 پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو پیغام بھیجا کہ ان کے طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ مطیع نے ممکنہ طور پر راشد منہاس پر دباؤ ڈالنے کے لیے پستول کا سہارا لیا، ورنہ خطرہ دیکھتے ہی انجن کو آف بھی کیا جا سکتا تھا۔ بنگالی افسر کیپٹن فرید نے اخبار ڈیلی سٹار کے لیے 2006 کی ایک تحریر میں لکھا کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں پائلٹ طیارے کے کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ مطیع الرحمان انڈیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ پیراشوٹ پہن رکھا تھا نہ ہی ہیلمٹ۔ طیارے کی ہائی جیکنگ پر ایئر بیس میں الرٹ جاری کیا گیا۔ پاکستانی پائلٹ سجاد حیدر نے اپنی کتاب
किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखा कि राशिद के पास टेक ऑफ रोकने के लिए कई ऑप्शन थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। मतीउर रहमान खासे तजर्बाकार पायलट थे और उन्होंने रडार से बचने के लिए निचली सतह पर परवाज की, जिसकी बदौलत पीछे रवाना किए गए तैयारे उन्हें तलाश न कर सके। मगर फिर दोपहर के वक्त मकामी पुलिस स्टेशन से फोन मौसूल हुआ कि एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात में कहा गया कि परवाज के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर अपनी जगह रही, फिर परवाज के दौरान उड़ गई और ये तैयारे के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे तैयारा नाक के बल नीचे गिरा। शायद इसी वजह से मती कॉकपिट से बाहर जा गिरे, क्योंकि उन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का वक्त भी नहीं मिल सका था। इस हादसे की जांच करने वाली टीम को हादसे के मकाम से एक खिलौना पिस्तौल मिली। राशिद मिन्हास की लाश तैयारे के अंदर से ही बरामद की गई। पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि राशिद मिन्हास ने मुतीर रहमान से तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की और इस लड़ाई के दौरान तैयारा इंडियन सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास ने जानबूझकर तैयारे को नीचे गिराया और ठट्ठा के करीब हादसा हुआ। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाद में अपनी तहकीकात के बाद बताया कि मुतीर रहमान तैयारे के साथ इंडिया जाना चाहते थे ताकि वो बांग्लादेश में अपने साथियों की हमायत कर सकें। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि वो नौजवान और कम तजर्बाकार राशिद मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए होंगे। जब उस वक्त के फौजी सदर याया खान को पूरी कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का निशाने हैदर से कम का हकदार नहीं। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। राशिद मिन्हास PAF के वाहिद रुकन और सबसे कम उम्र शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। बांग्लादेश की तारीख पर लिखने वाले मुसन्निफ रफीउल आलम अपनी तहरीर अनफॉरगेटेबल हीरोज ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि मुतीर रहमान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो अपनी ही सरजमीन पर बतौर पायलट बमबारी करेंगे, लेकिन खानदान की तरफ से रुकावट के बायस उस वक्त जंगे आज़ादी में उनके लिए शमूलियत भी नामुमकिन थी। मुतीर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए खुफिया मिशन कोड नेम ब्लू बर्ड का फैसला किया। कोई भी रेडार हाईजैक किए गए T-33 तैयारे को ट्रैक न कर सका क्योंकि उन्होंने इसे बहुत कम बुलंदी पर उड़ाया। मुतीर रहमान इसे गुजरात की एयरफील्ड तक ले जाना चाहते थे, मगर वो इस पे नाकाम रहे। मुतीर रहमान की लाश हादसे के मकाम के करीब से मिली। उन्हें मसरूर एयरबेस में 4th क्लास मुलाजमीन के कब्रिस्तान में दफनाया गया। एयरफोर्स ने 1 माह के लिए उनकी अहलिया और 2 बेटियों को कैद रखा और 29 सितंबर 1971 को रिहा किया। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद मुतीर रहमान को बबर शेरिस्त्रा का एजाज दिया गया, जबकि जैसूर में बांग्लादेश एयरफोर्स का फिजाई अड्डा उनके नाम किया गया। मुतीर रहमान की बाकियात को इब्तदा में पाकिस्तान के शहर कराची में सपुर्द खाक किया गया था। ताहम बांग्लादेश की हुकूमत के मुतालबे पर सन 2006 में पाकिस्तान ने मुतीर रहमान की बाकियात बांग्लादेश को वापस की और बांग्लादेश के क़याम के 35 साल बाद उन्हें ढाका में फौजी एजाज के साथ दफन किया गया।